جب مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں اور بیوی دونوں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے ماں اور باپ دونوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر وہی محبت میاں اور بیوی کے درمیان پروان چڑھتی ہے، لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہی محبت جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں اپنا خیال کم اور اپنے بچوں کا زیادہ رکھتے ہیں۔ زندگی کے اس طویل سفر میں شوہر اور بیوی کے درمیان کئی بار تلخ کلامی اور کشیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوانی عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی جو عقل ہے اس کا بچپن ہوتا ہے، اور جب انسان کی عقل جوان ہوتی ہے تو لیکن اس کا جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوانی بوڑھی ہو گئی ہے۔ جب جوانی جوان ہوتی ہے اور عقل میں بچپنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی زندگی کے ساتھی کی قدر نہیں کرتا کیونکہ انسان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ اس جذبات کی روح میں انسان اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے، وہ سیدھے ہو کر چل بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل جوان ہوتی ہے تو اس وقت میاں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت اپنی زندگی کے ساتھی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کے یہ وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے غم خسار بن جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے اس موڑ پر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھی کی جدائی کا غم دوسرے کو دن رات کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کا جو خیال اس کا ساتھی رکھتا تھا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی زندگی میں ہر قسم کا کام جو مل جل کر کرتے تھے وہ اچانک سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان کی امیدیں ان کی اپنی اولاد سے لگی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے پیسوں کا ڈھیر لگا دیں، ان کے سامنے کوئی خوشی نہیں ملنی، پر آپ چند منٹ نکال کر بوڑھے ماں باپ سے بیٹھ کر انہیں گلے سے لگائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی مرض قریب نہیں آئے گا ان کے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جیسا سلوک اپنے ماں باپ سے کریں گے کل آپ کی اولاد بھی ایسا کرے گی۔ آپ کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں دو بڑے فائدے ہیں: آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔